اسلامک سٹوریز یوٹیوب چینل دیکھنے والے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو کس طرح تباہ و برباد کیا، اس ویڈیو میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے بہت ہی برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ کی بعثت قوم سمود کی طرف ہوئی تھی۔ یہ ایک معروف قبیلہ تھا جو سمود نامی ایک بزرگ شخصیت کی وجہ سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ الفجر کے مطابق قوم سمود نہایت طاقتور اور خوشحال قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی قوم سمود کی اولاد میں سے تھے۔ سمود کا شجرہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: سمود بن آبر بن ارم بن سام بن حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: صالح بن عبید بن ماسخ بن عبد بن جاور بن سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی کو 100 برس گزر چکے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم انہی برے کاموں میں مبتلا ہو چکی تھی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا باعث بنے۔ سورہ ہود کی آیت 61 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے فرمایا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، بے شک اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس نے تمہیں آباد کیا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب ہے، دعا سننے والا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکام سے سرکشی اختیار نہ کرو، کیونکہ اللہ اگر چاہے تو تم لوگ ان چشموں، باغات اور کھیتوں سے فائدہ حاصل نہ کر سکو، نہ تم اپنے ان مضبوط گھروں میں محفوظ رہ سکو جو تم نے انتہائی مہارت سے پہاڑوں کو تراش کر بنائے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اس سے بچنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات چیت فرمائی، لیکن جب کسی قوم یا خاندان پر بدبختی چھانے لگتی ہے تو اس کے بڑوں کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کا ہر فیصلہ درست ہے، لیکن وہ در حقیقت ضلالت کے گڑھے میں گر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نے ان کو بت پرستی اور مشرکانہ امور سے روکا تو وہ پھٹ پڑے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے رہنما آپ کی تبلیغ اور اصلاح کی باتوں کا جواب نہ دے سکے، چنانچہ انہوں نے اپنی بے عقلی یوں ظاہر کی کہ آپ کو ساحر زدہ قرار دے دیا۔ ایک موقع پر جب قوم کے سرداروں نے مل کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں مکمل ناکامی ہوئی تو کیا کہا انہوں نے، قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 62 میں بیان کیا جاتا ہے۔ قوم کے سردار بولے، اے صالح، تم ہی ہم میں ایسے شخص تھے کہ جس سے ہمیں بہت امیدیں وابستہ تھیں اس تبلیغ سے پہلے۔ کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت شکوک و شبہات ہیں۔ گویا تبلیغ و نصیحت سے پہلے قوم کے سردار آپ کو ایک عقل مند ہستی تصور کرتے تھے اور انہوں نے آپ کی ذات سے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی۔ جب آپ نے ان کو مشرکانہ امور سے باز رہنے کی تلقین فرمائی تو ان کی نظروں میں آپ کی تمام اچھائیاں ختم ہو گئیں۔ ان لوگوں کے لیے بہت ہی دکھ کی بات تھی کہ کوئی انہیں ان امور سے منع کرے جن پر ان کے آباء و اجداد عمل پیرا تھے، جو ان کی نظروں میں دنیا کا سب سے اعلیٰ عمل تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی اصلاح کی کوشش فرمائی، مگر وہ لوگ مسلسل آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ الحجر آیت نمبر 80: بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ حجر ایک وادی کا نام ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آباد تھی۔ یہ وادی مدینہ منورہ اور ملک شام کے درمیان واقع تھی۔ چونکہ تمام انبیاء کرام نے اللہ پاک پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی تبلیغ فرمائی، اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حجر والوں نے رسولوں کی تکذیب کی، حالانکہ بظاہر تو وہ ایک ہی نبی کی تکذیب کر رہے تھے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ حجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا۔ اس کے کھنڈر مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں موجودہ شہر الاولیٰ سے چند میل کی مسافت پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شہر عام پر ملتا ہے۔ قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا۔ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اس علاقے میں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر
ان کے اندر بنائی تھی۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج کے دور میں بنائے گئے ہوں۔ ان مکانات میں اب بھی گلی سڑی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ وقت گزرتا رہا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر آپ کی تبلیغ کا کچھ اثر نہ ہوا تو اللہ کی ناراضگی ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ کچھ عرصہ کے لیے ان پر بارش برسنا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے خشک سالی ہو گئی اور قحط کا سماں پیدا ہو گیا۔ لوگوں پر فاقے منڈلانے لگے۔ قوم کے سرداروں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کی ہیں، چنانچہ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے ان کو جواب دیا کہ یہ بارش تو اس لیے بند ہوئی ہے کہ تم لوگ اللہ کے شدید ترین نافرمان ہو۔ یہ جو بادشگونی تمہارے پاس آئی ہے، یہ تو تمہارے ہی کفر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر آئی ہے۔ اپنے باطل عقائد کو درست خیال کرنا، بت پرستی پر قائم رہنا اور مشرکانہ امور کی انجام دہی دراصل تمہارے ہی لیے مصیبت کا باعث ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے یہ مہارت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاں پھلوں کی بہتات تھی اور مال و دولت کی بھی کمی نہ تھی۔ ان تمام آسائشوں کی وجہ سے وہ ہر طرح سے فارغ ہو گئے اور اب وہ فساد پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ قوم کے بڑے سردار شہر سے باہر محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ آپ بھی ان کے پاس چلے گئے اور انہیں سمجھانے لگے۔ انہوں نے باتوں باتوں میں آپ سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنا کوئی معجزہ دکھائیں جس کو دیکھ کر عقل دنگ رہ جائے۔ سورہ شورہ آیت نمبر 154۔ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو تو لے آؤ کوئی نشانی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ تو بتاؤ تم کس طرح کا معجزہ چاہتے ہو؟ آپ کی قوم کے ایک سردار جندہ بن عمر نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پتھریلی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکالو جو کہ حاملہ ہو۔ اس چٹان کا نام قافیہ تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نے اس چٹان میں سے ایسی ایک اونٹنی نکال دی تو ہم ضرور آپ کی تصدیق کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نوافل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری قوم کے بڑے سرداروں کا یہ مطالبہ ہے، تو اس کو پورا فرما۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ان تمام سرداروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک نہایت ہی طویل قامت اونٹنی اسی پتھریلی چٹان سے برآمد ہو رہی ہے اور وہ حاملہ بھی تھی۔ اس میں وہ تمام نشانیاں تھیں جس کی نشاندہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کی تھی۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ کا مطالبہ کرنے والے سردار جندہ بن عمر اور ان کے چند ساتھیوں نے اسی وقت ایمان لانے کا اعلان کر دیا، جبکہ دیگر سرداروں کو بتوں کے متولی زواب بن عمر اور رباب بن سمر نے ہیلے بہانے سے منع کر دیا اور وہی بدنصیب ٹھہرے۔ اللہ پاک نے سورہ شورہ آیت نمبر 155 اور 156 میں ارشاد فرمایا، یہ وہ اونٹنی ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہے اور ایک مقررہ دن تمہاری۔ اس کو بالکل کوئی اذیت نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ معجزہ سے نمودار ہونے والی اونٹنی نے بچے کو جنم دیا۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ وہیں چرتی اور گھومتی پھرتی۔ اپنی باری کے دن وہ اور اس کا بچہ سارا پانی پی جاتے، یعنی کنویں میں جب وہ منہ ڈالتی تو سارا پانی ختم ہو جاتا، مگر وہ دودھ اس قدر دیا کرتی تھی کہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ قبیلے کے لوگ خوب پیٹ بھر کر دودھ پی لیتے اور اپنے برتن بھر لیتے۔ اس اونٹنی کا پوری قوم میں خوب چرچا ہو رہا تھا۔ لوگوں کا رجحان حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ہو رہا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جس کے سب لوگ گواہ تھے۔ سرداروں کو اپنا اقتدار ہی نہیں، اپنی مذہبی آزادی بھی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح لوگوں کو حضرت صالح علیہ السلام سے دور کر دیا جائے، مگر جب عام لوگ یہ دیکھتے کہ اتنے بڑے کنویں کا پانی اونٹنی ایک ہی سانس میں پی جاتی ہے تو وہ حیران رہ جاتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی تعریف کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ قوم کے سرداروں کے لیے یہ بھی لمحہ فکریہ تھا۔ وہ لوگ باہم اکٹھے ہوئے اور اس کے تدارک کا منصوبہ بنانے لگے۔ جب ان لوگوں کو اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی، لیکن جب یہ لوگ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہنچے تاکہ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو شہید کر دیں تو اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت پر مامور فرشتوں نے ان لوگوں پر پتھراؤ شروع کر دیا اور اس ناگہانی آفت سے پریشان ہو کر یہ مسلح افراد پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور بعد ازاں یہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوباش سرداروں کا اجتماع ہوا۔ اس میں انہوں نے متفقہ طور پر طے کیا کہ اب اونٹنی کو ختم کر دینا چاہیے۔
جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری وہ انہی سرداروں میں سے تھا۔ اس کا رنگ سرخی مائل اور آنکھیں نیلی تھی۔ پستہ قد کا مکروہ شخص تھا اور اس کا نام قدار بن سالف تھا۔ سمود قبیلے کی دو عورتیں اس سلسلے میں خصوصی کردار ادا کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک صدوقہ نامی عورت مہیا بن ظہیر کی بیٹی تھی۔ یہ حسب نسب میں اعلیٰ خیال کی جاتی تھی۔ صدوقہ کے شوہر نے ایمان قبول کر لیا تھا اور صدوقہ کی اپنے شوہر سے طلاق ہو چکی تھی، جس کا اسے ہر درجہ افسوس تھا۔ اس نے غصے اور انتقام کی آگ میں مبتلا ہو کر اپنے چچا زاد مہرج بن مہیا کو بلوایا اور اس کو اعتماد میں لینے کے بعد کہا کہ اگر وہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو وہ خود کو اس کے حوالے کر دے گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ تھا۔ یہ غنیم بن مجلس کی بیٹی تھی۔ اس عورت کی کنیت غنا تھی۔ یہ ایک عمر سیدہ عورت تھی اور بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس کا شوہر زواب بن عمر تھا جو کہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا۔ یہ شخص حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں پیش تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس بوڑھی عورت نے قدار بن سالف سے کہا کہ اگر وہ اس اونٹنی کو ہلاک کر دے تو اس عورت کی جس بیٹی سے چاہے شادی کر لے۔ یہ سن کر دونوں اوباشوں نے حامی بھر لی اور یقین دلایا کہ وہ ضرور اس اونٹنی کا کام تمام کر ڈالیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اعتماد میں لینے کا کام شروع کر دیا اور 7 دیگر بدماشوں کو اس کام پر آمادہ کر لیا۔ یوں ان کی تعداد 9 ہو گئی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس شہر میں 9 ایسے لوگ تھے جو فتنہ و فساد برپا کرتے تھے اس علاقہ میں اور اصلاح کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے پورے قبیلے میں بڑی تیزی کے ساتھ گھوم کر یہ باور کروایا کہ اونٹنی ان کے لیے بے حد خطرناک ہے اور ان کا سارا سبزہ کھا جاتی ہے، کنویں کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ چنانچہ دیگر کفار نے بھی سنگ دلی کے ساتھ ان اوباشوں کی ہاں میں ہاں ملائی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوباشوں کا گروہ گھات لگا کر ایک جگہ بیٹھ گیا اور اونٹنی کا انتظار کرنے لگا۔ جب اونٹنی اس طرف آئی تو سب سے پہلے مصرع نامی بدبخت نے اسے تیر مار کر زخمی کیا اور دیگر ساتھیوں کو حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار نے آگے بڑھ کر زوردار طریقے سے اونٹنی پر تیز دھار تلوار سے حملہ کیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ قرآن مجید میں اس واقعہ کو سورہ الشمس کی آیت نمبر 14 میں یوں بیان کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس کو جٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ اس صورتحال سے گھبرا کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ زور زور سے بلبلایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بچے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر انسانوں کی زبان میں کہا، اے میرے رب میری ماں کہاں گئی، اے میرے رب میری ماں کہاں گئی۔ یہ کہہ کر وہ اسی پہاڑ میں داخل ہو گیا اور دوبارہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ اونٹنی کی جب ٹانگیں کاٹ دی گئیں تو وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ ان اوباشوں کا خیال تھا کہ اگر اونٹنی کا کام تمام ہو گیا تو لوگوں کے دلوں سے حضرت صالح علیہ السلام کے معجزہ کا اثر ختم ہو جائے گا، مگر یہ ان لوگوں کی خام خیالی تھی، کیونکہ ان کے نبی نے ان کو خبردار کیا تھا کہ اگر اس اونٹنی کو نقصان پہنچاؤ گے تو اللہ کے شدید ترین عذاب سے کسی طرح بچ نہیں پاؤ گے۔ اونٹنی کی ہلاکت کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے فرمایا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 روز ہیں، اپنے گھروں میں جیسے چاہو رہ لو، اس کے بعد تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے بعض اوباشوں نے پوچھا کہ ان 3 دنوں میں کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر وہ آپ کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو حضرت صالح علیہ السلام یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ جن بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وہ سب ان پتھروں سے نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ دیکھ کر عذاب کے پہلے روز جمعرات صبح ہی سے ان کے چہرے زرد تھے، کیونکہ انہیں یقین آنے لگا تھا کہ اب عذاب آ کے ہی رہے گا۔ وہ تمام لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش میں شریک تھے آسمانی پتھروں سے ہلاک ہو چکے تھے۔ جمعرات کا دن گزر گیا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ عذاب کا پہلا دن گزر گیا۔ اس کے باوجود کہ وہ اسے عذاب کا پہلا دن تسلیم کر رہے تھے مگر توبہ نہیں کر رہے تھے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہروں پر سیاہی چھا گئی۔ جب تیسرا دن گزرا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، چلو تینوں دن گزر گئے اور عذاب ٹل گیا۔ چوتھے دن یعنی اتوار کی صبح طلوع ہوئی، وہ لوگ تو اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ خیال کیے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج چمکنے لگا تو آسمان سے ایک خوفناک چنگاڑ بلند ہوئی
جس سے زمین لرز اٹھی، روحیں پرواز کر گئیں، اور جو زندہ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا، تمام کافر اپنے پورے غرور کے ساتھ نیست و نابود ہو چکے تھے۔ منکر کافروں میں سے کوئی ایک بھی نہ بچ پایا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو ہی پسند کیا، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم پر عذاب کے بعد حرم شریف میں اپنے صحاب کے ساتھ آ کر قیام پذیر ہو گئے اور اپنی تبلیغ کا سلسلہ اس مقدس سرزمین پر جاری رکھا۔ آپ کو اپنی قوم کی تباہی پر بہت دکھ تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میری قوم میرا کہنا مان لیتی اور اس طرح تباہ و برباد ہرگز نہ ہوتی۔ ہر نبی کو اپنی قوم سے محبت ہوتی ہے، اس لیے وہ اصلاح کی پوری کوشش کرتا ہے، مگر جب قوم کی نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچنے اور سیدھے راستے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔